بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہم شروع کریں گے۔ اس میں جو آیات بینات ہیں اسلام کے بنیادی مقاصد کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ربوبیت کی آفاقی نشانیاں اور آفاقی دلائل جو ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور پھر آخر میں موت و حیات کا ایک سلسلہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیں ہم پہلے اس کی تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ و تفسیر ضیاء القرآن پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر ان آیات میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت قرآن اور حقانیت نبوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کیونکہ کسی خاص قوم، ملک اور وقت کا دین نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کا تا قیام قیامت دین ہے، اس لیے عام خطاب سے دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایہا الناس، اے تمام انسانوں۔ سورہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال قائم کیا جا رہا ہے۔ نعمت ایجاد اور بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام و آسائش اور حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہم کر دیے۔ اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و عنایت سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں، جب ایجاد و ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جب لا خالق الا اللہ اور لا رب الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ پر بھی یقین راسخ ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے نازک اور پیچیدہ مسائل پر قرآن کا استدلال آپ نے ملاحظہ فرما لیا، کتنا فطری، کتنا سادہ ہے، اس کے باوجود کتنا مؤثر اور یقین پرور ہے۔ ایک ان پڑھ عامی، ایک عالم، ایک محقق اور اسرار کائنات کے سمندر کا ماہر غواص سب یکساں طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں فلسفہ و حکمت کے صحائف میں توحید کے دلائل پڑھیے۔ فنی موشگافیوں، پیچیدہ اصطلاحات، مقدمات کی ترتیب کا پریشان کن چکر آپ کو مرعوب تو کر دے گا، لیکن یقین کی دولت سے آپ کا دامن خالی رہے گا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے جس نے 14 صدیوں سے دانشوران عالم کو حیرت و استعجاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ میں وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے،
پس نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل اور تم جانتے ہو۔ اس کا مفرد اندادن کا مفرد ندن ہے، اس کا معنی ہے المثل المناوی، یعنی وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف بھی ہو۔ مشرکین کے بتوں کو انداد کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأنہم لما ترکوا عبادتہ الی عبادتہا وسموها آلہہ، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور صرف ان بتوں کی عبادت ہی کرتے تھے اور ان کو الہ یعنی خدا بھی کہتے تھے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیت کی کوئی ایک صورت بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے، اور اس طرح قرآن نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو یک دم ختم کر کے بیک کرشمہ سہ کار کا منظر دکھائی دیتے۔ لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور شرق و غرب کے بدخواہ اپنی بے چین خواہشوں، لگاتار کوششوں اور جاں غسل کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے، جیسے قرآن نے پیشگوئی کر دی ہے۔ تو اب کسی انصاف پسند ذی ہوش کے لیے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس عبد مقرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالی کا برگزیدہ رسول ہے۔ اس ایک آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ساتھ ارشاد فرمایا پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے کہ آج کی یہ جو آیات بینات ہم نے تلاوت کی، ترجمہ پڑھا اور تفسیر ضیاء القرآن شریف کے حوالے سے ہم نے روشنی لی، اللہ رب العزت ہمیں اس کے سائے میں زندگی گزارنا اور اس کی روشنیوں کو اپنی زندگی میں لا کے نکھار لانا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔